تمہارے جد رسول اللہ سے سنا ہوا ہے کہ حتیٰ جانوروں کو، کتوں کو بھی ان کے ہاتھ پیر نہیں کاٹیں. یہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کے لیے بھی اتنا احترام قائل ہو کہ مر جائیں تو انہیں کہیں لے جا کے دفن کرو یا پھینک دو، جو بھی کرو، لیکن ہاتھ پیر نہیں کاٹنا، مسئلہ نہیں کرنا. لہذا اس میرے قاتل کو بھی مسئلہ نہیں کرنا، اس کے ہاتھ پیر نہیں کاٹنا. یہ امیر المومنین وصیتیں کر رہے تھے. انہی وصیتوں کے درمیان میں امیر المومنین کو کبھی غش آتا تھا، کبھی غش سے فاقہ ہوتا تھا. جب اس نے دربار ماری تھی، دودھ لے کے آئے، امیر المومنین کو دینا چاہ رہے تھے، کیونکہ جب زہر ہوتا ہے، زہر کا اثر ہوتا ہے تو دودھ پینے سے زہر کا اثر تیزی سے اثر نہیں کرتا، تھوڑا اثر اس کا سلو ہو جاتا ہے، تھوڑے اثر میں کمی آ جاتی ہے. لیکن امیر المومنین نے دیکھا کہ ابن ملجم گھبرایا ہوا، لوگ پکڑ کے لائیں تو گھبرایا ہوا کھڑا ہے، تو امیر المومنین نے کہا کہ اسے دے دو، اسے یہ دودھ پلا دو پہلے، پھر مجھے دینا. سلام ہو امیر المومنین پر، سلام ہے اس ذات پر. اللہ اکبر. دنیا آج کی شب کے بعد امیر المومنین سے محروم ہونے جا رہی ہے. یعنی امیر المومنین اب ہیں، ابھی ضرب لگی ہے، لیکن اب امیر المومنین مسجد میں نہیں جا سکتے، اب امیر المومنین نماز پڑھانے نہیں جائیں گے. امیر المومنین نے اپنی نماز بھی پوری کھڑے ہو کے نہیں پوری کی. ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، اس کے بعد امیر المومنین جو 3 دن تک زندہ رہے تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکے، اشاروں میں نماز پڑھتے رہے. اور چہرے کی حالت یہ تھی، یہ 2 جملے صاحب کے سنے عزیزو، اتنا جسم سے خون نکل گیا تھا. چہرے کی حالت یہ تھی کہ چہرہ، اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا لوگ زیارت کرنے کے لیے آ رہے تھے، آخری ملاقات کے لیے آ رہے تھے. تفصیلی واقعہ ہے لیکن میں اسے مختصر کر کے بیان کرتا ہوں. جب میں آخری بار گیا، امیر المومنین نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کچھ وصیتیں تھی، کچھ سوال بھی کیا اس حالت میں. وہاں بھی امیر المومنین کہہ رہے تھے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ میں تم مجھے کھو دو، مجھ سے پوچھ لو. لیکن اما خففوا علیہ، یہ جملہ ہم نے رہبر کی زبان سے سنا ہوا تھا مصائب پڑھتے ہوئے ماہ رمضان میں، اما خففوا علیہ. لیکن دیکھو اب بڑے سوال نہیں کرنا، چھوٹے سوال کرنا، کیونکہ اب علی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بڑے سوالوں کا جواب دے. غشارات، امیر المومنین کو بار بار غشارات. تو اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کی پیشانی پر زرد رنگ کا، پیلے رنگ کا رومال بندھا ہوا ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ رومال زیادہ پیلا ہے یا امیر المومنین کا چہرہ زیادہ زرد ہو گیا. اس طرح سے جسم سے خون نکل گیا تھا، اس طرح سے امیر المومنین کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا. اور محمد حنفیہ امیر المومنین کے بیٹے فرماتے کہ میں نے بابا کے پیر کے تلووں کی طرف دیکھا تو زہر کے اثر سے پیر کے تلووں کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا. سلام ہو امیر المومنین پر. بچوں سے وصیتیں کرتے ہوئے پھر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ دھیرے دھیرے امیر المومنین کی آواز ٹھہرنے لگی. آنکھیں دیر تک بند رہتی تھی، تھوڑا سا کبھی آنکھ کھلتی تھی پھر بند کر لیتے تھے. وہ زبان جو مسلسل چل رہی تھی، وہ زبان جب چلتی تھی تو نہج البلاغہ کے خطبے نکلتے تھے. وہ زبان بعد میں وصیت کرتی رہی اور وہ زبان بھی دھیرے دھیرے رکتی چلی گئی. امیر المومنین کی سانس ٹھہر گئی. سلام ہو، دنیا رہ گئی امیر المومنین کے بغیر. مسجد کوفہ باقی رہی، امیر المومنین نہ رہے. مسجد کوفہ کا ممبر بھی رہ گیا لیکن امیر المومنین نہ رہے. زینب ام کلثوم کی فریادیں رہ گئی لیکن بابا کا سایہ نہ رہا. الا للہ و الا الیہ راجعون.